اس میں مبالغہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہے اسم مشتق جو فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرے، فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرے۔ اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ تو نہیں ہے، بلکہ اس میں فاعل میں مختلف حرکات اور حروف اور جو سکنات ہیں، یعنی سکون وغیرہ حرفوں کو ساکن کرتے ہیں، اس میں رد و بدل کرنے سے اس میں مبالغہ کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے دارب سے دراب اور عالم سے علامۃ۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اس میں یہ جو صفت مشبہ کی طرح اس میں مبالغہ کے اوزان یہ سارے کے سارے سماعی ہیں، یعنی عربوں سے جس طرح کے سنے ہوئے ہیں وہی ہیں، الگ سے اس کے کوئی اوزان کوئی وہ نہیں ہے۔ اور کثیر جو استعمال ہوتے ہیں وہ جیسے فاعل، فعیل، فعول، یعنی حاضر، علیم، عقول، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں اس میں مبالغہ میں کہ مبالغہ کے جو اوزان ہیں اس میں مذکر اور مؤنث ہونے کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی مبالغے میں زیادتی کے لیے آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے رجل علامۃ، بہت زیادہ جاننے والا، امرأۃ علامۃ، بہت زیادہ جاننے والی عورت۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جب فعیل بمعنی فاعل اور فعول بمعنی مفعول ہو تو اس میں مذکر اور مؤنث ہونے میں یہ تفریق کی جائے گی، فرق کیا جاتا ہے، جیسے انت علیم اور ہیا علیمۃ۔ اچھا، اس میں مبالغہ کے بعد ایک اور ہوتا ہے فعل تعجب۔ فعل تعجب بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں طلبہ پریشان رہتے ہیں۔ فعل تعجب صرفیوں کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ افعال ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی چیز پر تعجب کا اظہار کیا جائے، جیسے ما افعلہ، اس کے دو صیغے ہوتے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ۔ اچھا، ان دو اوزان کے علاوہ اس کا صیغہ بنانے کے لیے ان تمام شرائط کا پایا جانا، ان دو اوزان پر فعل تعجب کا صیغہ بنانے کے لیے ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو اس میں تفضیل کے باب میں ہم نے بیان کی ہیں، کہ وہ متصرف ہو، وہ ثلاثی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسماء مشتقہ بیان کیے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، بار بار اس کو سنیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔